آج سابی مصروف تھے، گھر کی لڑکی کو چھوڑ کر سابی رحمان کی طرف جا رہے تھے۔ عرش آفس سے سیدھا وہی آنے والا تھا۔ رحمان صاحب کے گھر میں ان کا بہت اچھا استقبال ہوا تھا۔ سابی بہت محبت سے پیش آئے تھے۔ خوشگوار ماحول میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آدم نے سوچنے کا وقت لے کر بات کو فی الحال کے لیے ٹال دیا تھا، کیونکہ وہ بنا جزا کے منہ سے اقرار سنے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ رات کے وہ سب واپس آئے تھے۔ جزا آئے تو شفا لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ ان سب کو واپس آتے تھے وہ تینوں ٹی وی بند کر کے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شفا اٹھ کر ان سب کے لیے پانی لے کر آئی۔ جزا جی بھائی آدم کے پکارنے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ وہ سب ایک بار اس کی رضامندی خود سننا چاہتے تھے، تاکہ دل میں کوئی ڈاٹ نہ ہو۔ تمہارے لیے ارمان کا رشتہ آیا ہے اور تم یہ بات جانتی ہو۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، تم اس رشتے کے لیے راضی ہو یا نہیں؟ سب نے جزا کی طرف دیکھا۔ جیسے اب سب کو ٹھیک لگے بھائی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، زندگی تمہاری، ہم تم پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپیں گے۔ یدی تمہارا فیصلہ چھوڑو، ہمارا فیصلہ چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں بھائی، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ جزا نے ایک نظر سب کو دیکھا، پورے اعتماد سے جواب دیا۔ خوش تو ہمیشہ اس نے اٹھ کر جزا کو سینے سے لگا لیا۔ عرش نے غور سے جزا کا چہرہ دیکھا، جو ہر احساس سے عاری لگ رہا تھا۔ شفا کی نظریں آدم پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جو ایک مکمل شخص تھا، ایک اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا باپ اور ایک اچھا شوہر تھا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اتنا اس شخص کو میرے نصیب میں لکھا۔ اس کا چہرہ تشکر کے ساتھ سے کھل گیا تھا۔ ابو اٹھیے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو درد کی شدت سے اس کا سر پھٹ رہا تھا، لیکن گھڑی میں ٹائم دیکھتے وہ اٹھے اور جلدی سے فریش ہو کر آئی۔ وہ ذاتی طور پر صبح کے 9 بجنے کے باوجود دائی امی کے چیخنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایاز صاحب کے پاس آئی، ان کو آوازیں دینے لگی، ابو اٹھیے، آپ کو میڈیسن لینی ہے۔ انہوں نے دوبارہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا، مگر کچھ غلط ہونے کا احساس انہیں شدت سے ہوا۔ اس نے کمبل کھینچ کر ان پر سے ہٹایا، ان کی حالت دیکھ جو مجھے ہی تھوڑی ہی دیر میں سارے گھر والے وہاں جمع ہو گئے۔ ابو نہیں، ابو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابو میں مر جاؤں گی۔ ابو نہیں، آپ نہیں چھوڑ کر جا سکتے مجھے۔ اس کی رونے کی آوازیں سن کر محلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کوئی اسے تسلی دے رہا تھا تو کوئی افسوس کر رہا تھا۔ آیا صاحب کو دفنا دیا گیا تھا۔ جب ان کا جنازہ لے جایا گیا، عقیدت وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں شام تک وہاں رہی، پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئی۔ ایک سمرہ ہی تھی جس کو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ باقی سب اتنے خود غرض سے، کسی نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ابو سے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ عقیدت کچھ کھا لو، سمرہ کھانے کا ٹرے لی اس کے سامنے بیٹھے۔ عقیدت نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ عقیدت کھانے سے لگا شاید اس نے سنا نہیں، اس لیے دوبارہ پکارا۔ عقیدت پور کر رونے لگی۔ سمرہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کہاں ہو تم؟ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا کب سے سلاد کو کال کر رہا تھا۔ 25ویں کال بس نے اٹھا لی۔ بھائی میں دوستوں کے ساتھ کچھ دنوں تک آ جاؤں گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ سالار مجھے کوئی بات نہیں سنی، مجھے تم گھر میں چاہیے ہو۔ جزا کی ڈیٹ فکس کرنے کا سوچے، ہم جلدی گھر آؤ۔ آدم اسے سنا کا فون بند کر گیا تھا۔ سر میں آئی کامن؟ الطاف دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا۔ کامن سر، یہ ڈیٹیلز ہیں ان دونوں کی جن کو آپ نے ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ الطاف نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی، جسے اس نے تھامنے کی بجائے الطاف کو گھور کر دیکھا۔ مجھے ڈیٹیل نہیں، وہ دونوں لاک اپ میں چاہیے، کہاں رکھا ہے بتاؤ۔ وہ اٹھ کر جانے لگا، لیکن سر ان دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے 5 دن پہلے ہی۔ کیا؟ آدم نے رک کر حیرت سے پوچھا۔ جی سر، ان دونوں کو بھی بالکل اسی طریقے سے مارا گیا جیسے پچھلے 4 لوگوں کو پتہ نہیں کون ہے جو اس قدر اہمی سے لوگوں کو مار رہا ہے۔ الطاف پریشانی سے بولا۔ پریشان تو آدم بھی ہو گیا تھا کہ پہلا کیس تھا جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ حل نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اب نے سوچ لیا تھا جب تک وہ اس کیس کو حل نہیں کر لے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ سر، آپ نے جو ایک نیو لڑکی رکھی تھی وہ پچھلے 2 دنوں سے ابسنٹ تھی۔ آج ہم نے کمپنی کی طرف سے ان کے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ رشید صاحب نے ان کو انفارم کیا۔ اس کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے ایک بار تصدیق چاہی۔ سر، مس عقیدت ایاز کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی 10 دن پہلے اپوائنٹ ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے منہ سے بے ساتھ نکلا۔ اچھا رشید صاحب، آپ پلیز کسی لیڈی کو لے کر جائیے گا ان کی طرف افسوس کے لیے، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ اس کی بات سن کر رشید صاحب جی سر کہہ کر باہر چلے گئے اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا ان کے اپنے باپ کی دوائیوں کے لیے وہ کتنی پریشان تھی۔ میں نے
اپنے بابا کو کہا میں اس تکلیف سے گزر چکا حلال، تو نے اسے یہ تکلیف کیوں دی؟ واقعی باندگیر اللہ سے ہم کلام تھا، اس کا دل کاٹا تو وہ اس کے پاس پہنچے، اس کے سارے غم خود میں چھپا لے، مگر وہ اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا، نہ وہ ایسا کوئی حق رکھتا تھا۔ بات بیٹا بالاج کب تک آئے گا کچھ پتہ نہیں تمہیں، یہ لڑکا نہ جانے کب آتا ہے کب جاتا ہے۔ اماں جان نے فرجاد کے ساتھ ہسپتال چیک اپ کے لیے تھی، ہانیہ بھی ان کے ساتھ ہی۔ جی اماں جان وہ کہہ رہے تھے 2 دن تک واپس آئیں گے، ان کی ایک بہت ضروری میٹنگ تھی اس لیے انہیں رکنا پڑا۔ آج جو سامنے سے کسی کے ساتھ بات کرتی ہوئی آ رہی تھی، ہانیہ اور فرجاد کو دیکھا ان کی طرف آ گئی۔ ارے آپ دونوں کیسے؟ آپ لوگ میں آئے تھے، یاد ہے اس دن آپ دونوں نے میری مدد کی تھی؟ سولی اس دن میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر پائی۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں کا پتہ نہیں، آپ لوگ نہیں ہوتے تو میرا کیا ہوتا اس رات، وہ ہانیہ اور فرجاد سے بولی۔ اماں جان حیرانی سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھنے لگی جو بولتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، ہانیہ کے کہنے پر اس نے مسکرا کر اماں جان کی طرف دیکھ کر اس سے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے آگے بڑھ کر اسلامی اور سوالیہ نظر سے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ ہماری دادی ہے اماں جان، یہ آئے تو اس دن یہ راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی تو ہم ان کو ہسپتال لے آئے تھے۔ ہانیہ کے کہنے پر اماں جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو آباد رہو، اماں جان نے اسے دل سے دعا دی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے راستے چلے گئے تھے۔ جیتا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، 1 ہفتے بعد اس کی شادی سے سب لوگ اسی تیاری میں مصروف تھے۔ اسی دوران آیت کی دوبارہ ہانیہ سے بات ہو چکی تھی اور بہت حد تک ان کی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ سالار 1 ہفتے پہلے ہی لوٹ آیا تھا، اس کا رویہ سب کے ساتھ نارمل تھا، لیکن وہ پوری کوشش کرتا کہ اس کا سامنا جزا سے نہ ہو۔ جزا بھی خود کو پتھر بنا کر اپنی شادی کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی تھی۔ شفا بھی ان سب کے ساتھ گل مل گئی تھی، اس کا زیادہ تر وقت منت کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اور وہ ایک بہو کے سارے فرائض بھی بہو بھی نبھا رہی تھی۔ گھر میں سب کا رویہ ہی اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ آدم حانزہ کا زیادہ تر وقت باہر گزرتا تھا، وہ ایک کیس میں اتنا بزی ہو گیا تھا کہ رات گھر آتا تھا جب سب سو جاتے تھے، وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ آج بھی وہ دیر رات سے کمرے میں آیا تو وہ دونوں بیڈ پر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ یہ ایک مکمل منظر تھا جسے دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ منت اور شفا دونوں کا ہی سونے کا انداز ایک جیسا تھا۔ وہ کپڑے نکال کر واش روم گیا، کچھ دیر بعد جب فریش ہو کر آیا تو نظر شفا کے لرزی ہوئی پلکوں پر رک گئی اور ایسا دوز ہی ہوتا تھا شاید وہ اسی کے انتظار میں جاگتی تھی۔ ہٹا کر اس نے منت کو اٹھایا جو جزا کے سینے میں منہ دیے سو رہی تھی، اسے بیڈ کے پاس رکھے بیبی کاٹ میں ڈال دیا۔ منت کو اٹھاتے ہوئے آدم حانزادہ کی انگلیوں نے اس کی گردن کو چھوا۔ شفا نے ستی آنکھیں ملی جو آدم جیسے زیر نگاہ رکھنے والے شخص کی نظر سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ آ کر بیڈ پر اپنے سائڈ آ کر لیٹ گیا اور ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو نہ جانے کیوں خود میں سمٹی لیٹی تھی۔ اس کی یہ ادائیں آدم حانزادہ کو دن بدن اس کا اسیر کر رہا تھا۔ جب اسے مزید برداشت نہیں ہوا تو اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اپنے پاس کر لیا۔ شفا جس کی نظریں اپنی بیڑ پر محسوس کرتی، اس افطار پر سٹپٹا کر آنکھیں کھول گئی اور پھٹی پڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو آنکھیں باندگی سے سختی سے خود میں بینچے لیٹا تھا۔ چھوڑیے، اس کے گلے میں پھٹی پھٹی سی آواز نکلی، آواز نہ آئے مجھے سونے دے اور خود بھی سو جائیے۔ آدم کے ساتھ گوشوں سے اپنے کانوں میں سنائی دی تو اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنی آنکھیں مون لی۔ وہ جو اپنے اندر بے چینی سے محسوس کرتا اسے سینے سے لگاتے ہی نیند کی سکون کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ تائی امی رحم کرے مجھ پر، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی سہارا نہیں۔ وہ روتے روتے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ سمرا بھی بے بسی سے دور کھڑی روئے جا رہی تھی کیونکہ آج اس کی اماں اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ دیکھ لڑکے، تمہارے باپ کو مرے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتی، مگر میں تمہیں اس گھر میں رکھ کر لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی، اسی شرافت سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تائی امی انتہائی صفاقی سے بولی، مگر تائی امی یہ میرے ابو کا بھی گھر ہے، میں اکیلی کہاں جاؤں گی؟ کے پیر پکڑے بکھرے بالوں کے ساتھ فرش پر بیٹھی تھی۔ تمہارا باپ مر گیا تو تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے، اور اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو ایک ہی راستہ، تم احمد سے نکاح کر لو، ورنہ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ مگر مجھے نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر کچھ کہتی، تائی امی کے باری ہاتھ کا تھپڑ اس کا منہ بند کر گیا۔ بار بار انکار کر کے تم میرا دماغ خراب کر رہی ہو، اگر یہاں رہنا ہے نکاح کرو، ورنہ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ۔ تائی امی اسے بالوں سے دبوچ کر بولی۔ عقیدت کی حالت اس قدر قابل رحم تھی کہ سمرا دور کر اس کی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بول کر لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جا کر اس کو بتا دو شام میں اس کا نکاح ہے۔ تائی امی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا اور اندر چلی گئی۔ سالار، پرابلم کیا ہے مجھے تو بتاؤ، کیوں تم اتنے پریشان رہنے لگے ہو؟ سالار جب سے آیا تھا بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا، وہ جو ہر وقت مستی مذاق کے موڈ میں رہتا تھا ایک دم بہت بدل گیا تھا۔
تم بے وجہ پریشان ہو رہے یار، ایسی کوئی بات نہیں۔ سر می آئی کم ان؟ رابعہ جو لیڈی ورکر کی انچارج تھی، جن کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگی۔ یس کم ان۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ سر آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ رابعہ نے ہچکچاتے ہوئے عرش سے اجازت مانگی۔ جی مس رابعہ بیٹھیے، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ سر مجھے مس عقیدت ایاز کے بارے میں کچھ پرسنل بات کرنی تھی۔ عقیدت کے نام پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد آفس نہیں آئی تھی، مگر عرش کے کہنے پر رابعہ بہت بار اس سے ملنے جا چکی تھی۔ سالار نے ناسمجھی سے عرش کی طرف دیکھا، جو بہت بے چینی سے رابعہ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سر ان سے کل جب میں ملنے گئی، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کی تائی امی ان پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، وہ بھی اپنے آوارہ اور نشئی بیٹے سے۔ اس عقیدت کے انکار پر وہ ان کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ آج مجھے تھوڑی دیر پہلے ان کی کزن کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی مس عقیدت نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے اور آج شام 5 بجے ان کا نکاح ہے۔ عرش کو لگا اس نے سننے میں غلطی کر دی ہے، وہ تو بس اس کے غم سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، پھر اپنی فیملی کو لے کر جاتا۔ اسے اپنے وجود میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ سالار نے بہت غور سے اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ وہ صرف ایک امپلائی کی شادی کا سن کے اتنا بے چین کیوں ہو گیا تھا؟ عرش کی زبان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو مس رابعہ، یہ ان کا فیملی میٹر ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ سالار کے پوچھنے پر مس رابعہ نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھی۔ سالار کو یاد پڑتا تھا ان کو یہاں کام کرتے ہوئے پورے 8 سال ہو گئے تھے۔ وہ ایک بہت پروفیشنل اور سنجیدہ خاتون تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو۔ سالار کو کچھ سمجھ نہیں ہے سر، میں بس اتنا چاہتی ہوں ہو سکے تو آپ لوگ ان کو اس بے جوڑ رشتے میں بندنے سے بچا لیں۔ ان کی عمر کی جب یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ شادی کے بعد 10 سال میں نے تشدد سہا، میرے دونوں بچے بھی میرے ساتھ پستے تھے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، انسان خودکشی جیسا عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مجھے طلاق ہو گئی اور میں آج اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی ایک اور رابعہ جنم لے۔ ہر انسان اسٹرانگ نہیں ہوتا جو یہ سب برداشت کر جائے۔ اگر آپ لوگ تھوڑی مدد کر کے ان کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں تو پلیز نکالیں۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں ان سے ریکویسٹ کرتی وہاں سے نکل گئی۔ مجھے ان سے نکاح کرنا ہے، آدم بھائی کو کال کرو۔ عرش کی بات پر اس نے ایسی نظر سے دیکھا جیسا کہہ رہا ہو پاگل تو نہیں ہوگے۔ عرش نے اس کی نظر کی پرواہ کی بغیر آدم کو کال ملائی اور جلدی سے آفس آنے کا کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا یار؟ ہم دوسرے طریقے سے بھی تو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ نہ صرف نکاح ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور اگر کروانا ہی ہے تو تم ہی کیوں کرو گے؟ اتنے اچھے مرد تو اس کمپنی میں بھی ہیں۔ سالار نے اسے غصے میں کہا، جو بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، کسی اور کے ساتھ اس کا نام مت لو۔ عرش اس سے بھی زیادہ غصے سے دڑا، اوکے ریلیکس، پانی پیو۔ عرش کی حالت دیکھ کر کوئی بچہ بھی سمجھ جاتا۔ سالار نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے پانی کا گلاس دیا، جو اس نے تھام لیا اور 3 گھونٹ میں ہی گلاس ختم کر گیا۔ 10 منٹ میں ہی آدم اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ تینوں خانزادے اس وقت سر جوڑے بیٹھے تھے۔ وہ مجھے چاہیے کسی بھی حال میں۔ عرش اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اوکے چلتے مس رابعہ سے کو ہمارے ساتھ چلیں۔ آدم خانزادہ ان کو بولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ تینوں بیٹھے تھے۔ مس اثر کے نماز کے بعد وہ لوگ وہاں پہنچے تھے۔ ایک ساتھ 3 گاڑیاں رکی تھی جو انہوں نے گلی چھوٹے ہونے کی وجہ سے باہر ہی روکتی تھی۔ آدم خانزادہ پولیس یونیفارم میں اپنی پوری شان کے ساتھ اپنی جیپ سے اترا تھا۔ اس کے پیچھے والی گاڑی سے عرش اور سالار اترے تھے۔ دونوں ہی فارمل ڈریس میں تیار تھے بالکل۔ اس وقت تینوں خانزادے ہی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے والی گاڑی سے رشید صاحب اور مس رابعہ نکلی۔ مس رابعہ آدم خانزادہ کے ساتھ آگے بڑھی، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ احمد نے کھولا۔ اپنے سامنے آدم کو دیکھو، اس کی حالت وہی خراب ہو گئی۔ کون نہیں جانتا تھا، اکثر خبروں میں اس کی کارکردگی کی نیوز چلتی رہی تھی اور وہ خود بھی 3 بار اس کے تھانے میں بند ہو چکا تھا۔ پیچھے سے اس کی تائی امی بھی پڑھا گئی تھی۔ مس رابعہ کے ساتھ ایک پولیس والے کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے جانگ کر ان کو دیکھ رہے تھے کہ ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ آدم نے احترام سے ان سے پوچھا، جی جی آ جائیے۔ وہ راستہ دے کر سیرپا ہو گئے، مگر ایک ساتھ 3 اتنے امیر اور خوبصورت مردوں کو اندر آتے دیکھ کر کمرے میں بیٹھے مہمان بھی آگے تھے۔ پولیس کا نام سن کر عقیدت اور سمرا بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور خانزادہ کو اپنے گھر میں پولیس کے ساتھ دیکھ عقیدت سانس وہی تھم گئی۔ یہاں پولیس کیوں لے کر آئے تھے؟ اس نے بے ساختہ سمرا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنسو تواتر سے گالوں پر بہنے لگے۔ اس میں مزید کچھ بھی برداشت کرنے کی ہمت نہیں تو وہ شاید اس سے دیے گئے پیسے واپس لینے آیا تھا۔ سمرا، ان کا مجھ پر بہت قرضہ ہے، اس لیے وہ پولیس کو لے کر آئے ہیں، پلیز مجھے چھپا دو۔ وہ روتے ہوئے سمرا کا ہاتھ پکڑ کر منتیں کرنے لگی، جو خود حیران پریشان سے باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تائی امی پریشان سے آدم سے پوچھنے لگی۔ مس عقیدت سے ملنا، ہمیں کیا ہماری بات ہو سکتی ہے؟
مس رابعہ آدم کے اشارے پر سب سے آگے آ کر پوچھنے لگی، کیا کارڈیوس منحوس نے اب تک جو ہمارے سر پر سوار ہی وہ کم تھا جو آپ باہر بھی مصیبتیں کھڑی کر کے آئی ہے؟ تائی جان تو اس کو باہر سے ہی کوسنے لگی۔ احمد بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ ارش اور سلار تو حیرانی سے اس عورت کی زبان کے جوہر سننے لگے، جبکہ آدم کا تو اکثر ایسی اردو سے پالا پڑتا تھا، اس لیے وہ زیادہ حیران نہیں تھا۔ کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے؟ آدم نے تائی امی سے کہا تو وہ بھی مصلحتاً اسے اشارہ کرتے اندر کمرے میں چلے گئی۔ پیچھے ارش کھا جانے میں نظر سے احمد کو گھورنے لگا، جو آنکھوں میں سرما لگائے سفید کپڑوں میں تیار کھڑا تھا۔ احمد بیٹا، مجھے دیر ہو رہی، کتنا ٹائم لگے گا؟ نکاح ہوگا بھی یا نہیں؟ قاضی صاحب نکاح تو ہوگا، وہ بھی تھوڑی دیر میں۔ تھوڑی دیر میں آبس، تھوڑا صبر رکھیے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے قاضی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور باہر بچھی چارپائی پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ جو ہر انسان ان خانزادوں کو دیکھ کر رشک کرنے لگا۔ میں آپ سے گما پھرا کر بات نہیں کروں گا، بات سیدھی ہے۔ مس عقیدت نے کمپنی کی کچھ پالیسی توڑی ہے۔ انہوں نے آفس جوائن کرنے سے پہلے ایگریمنٹ پیپر سائن کیا تھا، جس پر وہ پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم ان پر کیس کر سکتے ہیں اور جرمانے کے طور پر انہیں 5 لاکھ روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ ہم نے سنا ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے سارے پیسے آپ کا بیٹا ہمیں جرمانے کے طور پر ادا کرے گا۔ آدم کی باتوں نے تو ان کے سر پر بام پھوڑا تھا۔ ان باتوں جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا اس لڑکے سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، اسے یہاں سے لے جائیے، جیل میں ڈال دے، کچھ بھی کرے، ہم لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تائی امی جس طرح سے بیٹھی تھی، آدم افسوس یہ کر سکتا تھا بس، کیونکہ اگر اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا اب تک اس کے تھپڑ سے لال ہو چکا ہوتا۔ اگر آپ کے گھر سے ایک عورت کو پولیس لے گئی تو آپ کی بدنامی ہوگی، اس لیے میرے پاس دوسرا آپشن بھی ہے جس سے آپ کی عزت بھی بچ جائے گی۔ آدم کی بات پر وہ سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ ہم اس عقیدت کا نکاح ارش خانزادہ سے کر دیں، اس سے آپ کے خانزاد کی عزت بھی بچ جائے گی۔ دوسری صورت میں مس عقیدت کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی جیل جائے گا، کیونکہ کچھ ثبوت اس کے خلاف میرے پاس بھی ہیں۔ آدم خانزادہ جس لہجے میں بولا تھا، تائی امی کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اگر عقیدت کو مارنا بھی پڑتا تو وہ مار دیتی۔ کیا میں راضی ہوں، جو دل میں آئے کرے، لیکن اس مصیبت کو میرے گھر سے لے جائیے۔ تائی جان کہتی باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی اٹھ نکاح ہے تمہارا، لیکن میرے بیٹے سے نہیں، اسی لڑکے سے جس کا تو نے نقصان کیا۔ تائی امی آپ کو غلط فہمی ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں، پلیز میرا یقین کریں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامنے لگی۔ تائی امی نے بہت بری طرح جھٹکا اور دور کھڑی ہو گئی۔ بڑی پارسا بنی پھرتی، لیکن تیرا رنگ تو سب کو دکھ گیا۔ اس امیر زادے کو بھی تو نے اپنے جسم کی نمائش سے پھنسایا ہوگا، تبھی تو تم سے نکاح کر ہے، اور ویسے بھی ایسے امیر زادے زیادہ دیر اپنے ساتھ رکھتے نہیں، استعمال کر کے دل بڑھنے پر چھوڑ دیتے۔ تائی امی کی بات نے اسے اندر تک زخمی کیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے بعد کب نکاح ہوا، کب وہ اس کو وہاں سے لے کر نکلا، کچھ یاد نہیں رہا۔ وہ بس کسی رپورٹ کی طرح سب کے کہے پر عمل کرتی گئی۔ ہوش اسے تب آیا جب گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے پورچ میں رکی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ ارش نے دوسری طرف آ کر عقیدت کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارش ساری خواتین تھوڑی دیر پہلے شاپنگ سے لوٹی تھی، اسی لیے سارا سامان پھیلائے وہیں بیٹھی تھی۔ فری بھی آئی ہوئی تھی۔ ارش کو کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ آتا دیکھ سب حیرانگی سے کھڑے ہو گئے۔ سادہ بیگم سب سے پہلی نظر ارش کے ہاتھ میں موجود اس لڑکی کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ وہ ناسمجھی سفرہ بیگم کو دیکھنے لگی، جو خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارش آ کر سادہ بیگم کے سامنے رکا، عقیدت کا ہاتھ چھوڑ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی پلیز میری بات دھیان سے سنیے گا، پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا۔ اس نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، جن کی نظر ارش کی وجہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر تھی۔ ارش کون ہے یہ؟ امی، میں نے ان سے نکاح کیا ہے۔ اس نے سر جھکا اپنی ماں کو کہا۔ ارش کے جواب پر وہ بےیقینی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ارش تم کیسی باتیں کرو، تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، یہ جو بھی اسے چھوڑ کر آؤ اپنے گھر، سادہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس بیچ سب پریشانی حیرانی سے ان تینوں کو دیکھنے لگے۔ عقیدت نے شرمندگی سے اپنی گردن مزید جھکا لی۔ جزا پلیز ان کو میرے کمرے میں لے کے جاؤ۔ ارش نے سنجیدگی سے جزا کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ اسے تھام کر چلنے لگی۔ ارش میں کسی شادی کو نہیں مانتی، اسے ابھی نکالو، کیونکہ تمہاری بیوی اور اس گھر کی بہو صرف اور صرف عیشا بنے گی۔ سادہ بیگم نے عقیدت کی طرف نفرت سے دیکھ کر ارش سے کہا۔ ان کی بات پر عقیدت کے چلتے قدموں کو بریک لگی۔ سمجھ نہیں تم دونوں کو، ارش اتنے سادہ لہجے میں بولا کہ جزا جلدی سے لے کر ارش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی پلیز سمجھنے کی کوشش کرے، پلیز میری ہاتھ۔ وہ ان کو صوفے پر بٹھائے خود ان کے گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹھ کر، ارش مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں آنسو لے ارش کا چہرہ تھام کر کہا، امی یہ ضرور تھا، میرے پلیز ان کو قبول کر لے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس نے سادہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں، اب تمہیں اپنی ماں اور اس لڑکی میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ جب اس لڑکی کو واپس چھوڑا ہو تو آ جانا میرے پاس۔ وہ ارش کا ہاتھ جھٹک کر اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بھائی امی پلیز
امی کو سمجھائی وہ لڑکی میری پسند ہے۔ وہ فروا بیگم کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، عرش تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ تم جانتے تھے چھوٹی امی نے تمہارا رشتہ پہلے ہی کاٹ دیا تھا، پھر کیوں؟ فری نے اسے پوچھا۔ فری کے پوچھنے پر انہیں ساری بات بتاتا گیا۔ آئے تو شفا بھی وہیں بیٹھی تھی۔ سب کچھ سن کر فروا بیگم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہا۔ اچھا پریشان مت ہو، وہ بھی ناراض مگر جلدی سمجھ جائیں گے، تم منانے کی کوشش کرو۔ فروا بیگم نے اسے تسلی دی تو وہ ان کے سینے سے لگ گیا۔ بیٹا جاؤ بابی کو دیکھو۔ فروا بیگم نے شفا اور آیت کو عقیدت کے پاس بھیجا۔ راج اما جان نے سپر بیڈ کے بالوں میں آؤلنگ کرتے ہوئے پکارا۔ وہ آنکھیں بند کی نیچے بیٹھا تھا۔ بیٹا شادی کر لو، میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں تھی، پتہ نہیں کب چلی جاؤ۔ اما جان نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش، مگر سامنے بھی ان کا پوتا تھا۔ وہ میری پیاری بیبی، اتنی جلدی نہیں جان چھوڑنے والی آپ میری۔ اسی میں شادی کی فکر چھوٹے وہ مڑ کر ان کے دونوں گالوں کو چوم کر بولا۔ اما جان نے اس کے قریبا ایک تھپڑ لگایا تو وہ مسکرا کر دوبارہ ان کی گود میں سارا گیا۔ بابی پلیز تھوڑا سا تو کھا لیجیے آپ۔ آیت کب سے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی مگر وہ بے انتہا رو رہی تھی، ان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شفا بھی رونے لگی۔ شفا تم جاؤ، منت اٹھ گئی ہوگی۔ فری نے اسے روتے دیکھ کر وہاں سے بھیجنا ضروری سمجھا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو جی، کچھ کھا لو پہلے۔ فری نے اسے زبردستی 2-3 نوالے کھلائے تو اس نے بڑی مشکل سے نکلا۔ فری نے اسے نیند کی گولی دی اور سب کو اشارہ کرتے باہر نکل گئی۔ ان کے نکلے ہوئے تکیہ دبوچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہاڑا کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی کے بیڈ پر سوئی ہوتی۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا مگر جس طرح کی ٹینشن چل رہی تھی وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابھی تک وہ عقیدے سے بھی بات نہیں کر پایا تھا۔ پتہ نہیں وہ ان سب کا کیا مطلب سمجھ رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر ہے وہی صوفے پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ انہیں کبھی بھی نہیں چاہتا اپنی ماں کو تکلیف دے، لیکن انجانے میں وہ یہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں نے اپنی بانجی کو اس کے پسند کیا تھا مگر اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے بیٹی کی خوشی کے لیے مان جائیں گی۔ پوری رات اسے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ کیوں رو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے نا آپ؟ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آدم اس کو روتے دیکھ پریشان ہو گیا، اس کے پاس آ کر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ شفا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے شدید لال اور سوجی ہوئی تھی۔ لیمن، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آدم حاضردہ نے شفا کو روتے دیکھ اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اچانک شفا اس کے باہوں میں سما گئی، اسے سختی سے پکڑے پھول پھول کر رونے لگی۔ آدم تو اس کے یوں قریب آنے پر ہی تھم گیا تھا۔ مجھے اب ابو کی یاد آ رہی ہے بہت، وہ بتا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ آدم نے اس کے گرد بازو باندھے اسے مزید خود کے پاس کیا۔ روئیے مت، وہ ہم سے زیادہ اچھی جگہ پر ہیں، آپ کے رونے سے ان کو تکلیف ہوگی، اب بس ان کے لیے دعا کیا کرے۔ آدم نے اس کے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھے بچاتے ہوئے قتل ہوئے تھے، اگر میں نہیں ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا، آج ابو زندہ ہوتے، مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں۔ کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور آدم کو اس کے آنسو اپنے سینے پر گرتے ہوئے محسوس کر کے اپنا دل پگھلتا ہوا لگا۔ ان کی زندگی اتنی ہی آبود کو الزامات ہے اور میں بہت قریب ہوں آپ کے مقصد کے بہت جلد ان کے قاتل کو ان کے کیے کی سزا دلوا کر ہوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے بولا۔ وہ ہچکیوں سے روتے روتے اس کے سینے میں سو گئی۔ اس کی باری سانسیں محسوس کر کے آدم نے اس کا سر اپنے سینے سے نکالا۔ گالوں پر میٹھے میٹھے آنسو کے نشان، سرخ گال گنی موڑی ہوئی بلکہ تھوڑی پر تاہم وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ آدم کی نظر بھٹکتے ہوئے اس کے گردن سے ہوتے بیوٹی بون پر گئی۔ اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لڑا جہاں منت پہلے تکیوں کے بیچ لیٹی نیند میں مگن تھی۔ آدم نے ان دونوں پر کمر ڈالا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر ایک ناگوار سا لمس محسوس ہوا، مگر وہ نیند میں اتنی پکی تھی کہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ وہی لمس سے دوبارہ اپنی گردن پر محسوس ہونے لگا۔ پچھلے 10 منٹ سے اسے اپنے چہرے پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مگر اب یہ احساس بہت بڑھ گیا تھا۔ اچانک اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو خود پر جھکے انسان کو دیکھ اس کے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے والے نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما دیا تھا کہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس خوبصورتی نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی ہے، جب جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہارا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ خمار آلودہ نگاہوں سے اس کے چہرے پر ہر نقش کو غور سے دیکھتے بولا۔ عقیدت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن بلائی جیسے کثرت جسام والے شخص کو دور دھکیلنا اس کے بس میں نہ تھا۔ اوکے میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن اگر تم چیخی تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ تمہارے بھائی آدھی رات کو تمہارے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھا کیا سوچیں گے، یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ وہ مزید سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر بیٹھ کر اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آیت جلدی سے اٹھ کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہوگی، آنکھیں ڈر اور گھبراہٹ سے خطرناک حد تک پھیل گئی تھی۔
تب تم کون ہو، یہاں کیسے آئے؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اس سے پوچھ لگی۔ مکہ بات سے اتنی دھیمی تھی کہ باہر نہ جائے۔ اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ بالاشا نے بھی بے باک نظر سے اسے دیکھ کر کہا، جو گلابی کلر کے نائٹ سوٹ میں بنا دوپٹے کے غضب داری تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ نے بلاش کو دیکھتے کہا۔ ڈر سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔